السلام علیکم ناظرین، SwadNews.com کے ساتھ میں وہ آپ کا وہ شیرازی، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جو ہم سوچ سکتے ہیں ہم بن سکتے ہیں فیوچر میں۔ تو ایک بچہ ہے، اس نے تعلیم کس طرح حاصل کی ہے، بہت ہی موٹیویٹڈ بچہ ہے۔ ان سے ہم بات چیت کریں گے کہ آپ کے سامنے ان کی سوچ کو میں رکھنا چاہوں گا، اور میں نے ان کو خصوصی اسٹوڈیو میں بلایا ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مطلب آپ کا نام آپ لوگوں کو بتائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مطلب لائف میں آپ کی کیا پرپسز ہے، مطلب کیا مقاصد ہے آپ کے، کیا گولز ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو SwadNews.com کا اور آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں بلایا۔ ونس اگین تھینک یو، شکریہ، مہربانی کرم۔ جی میرا نام عابد جان ہے، میں ڈاکٹر A.Q. خان اسکول سسٹم فیض آباد منگورا سوات کا کلاس 9 کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا والد صاحب جو ہے نا وہ خود وکیل کے ساتھ اسسٹنٹ ہے۔ میرے 2-3 بھائی آئس کریم کی دکان میں کام کرتے ہیں، چھوٹے بھائی وہ بھی ایسے کچھ کاموں میں مصروف ہیں۔ میں گھر میں صرف ایک ہی بندہ ہوں جو پڑھتا ہوں، اور ایک ہی بندہ ہوں جو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے ماحول میں ایک پازیٹیو چینج لاؤں، ایک اویئرنیس لاؤں۔ ایک پازیٹیو چینج اور ایک اویئرنیس لانے کے لیے میں نے کیا ہے، جب کوشش کرتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، تو ویسے میں کوشش اور محنت کرنے کے بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہے، جس کی وجہ سے میں نے 2 اسپیچز لکھی ہے وطن کے بارے میں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ پوئٹری کے لائنز لکھے ہیں وہ بھی وطن کے بارے میں، اور اپنے ٹیچرز سے ساتھ ساتھ میں ماحول میں کچھ مشکلات پیش کیے ہیں، ماحول سے بھی کچھ سیکھا ہے، اور اپنے بزرگوں سے بھی، تو وہ سب مل کے جو ہے نا میں آج لایا ہوں آپ کے سامنے، آپ کی دہلیز پر۔ دوسرا کویشچن یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ لائف میں جب کسی انسان کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے، مطلب وہ جب کچھ کہتے ہیں کہ یار لائف میں جا کے کچھ بن جاؤ فیوچر میں، تو اس اسٹیپ میں نا جس طرح ہم اس سے گزرتے ہیں تو بہت مشکلات ہوتی ہیں ہمیں، اور لوگ بڑے تنقید کا مطلب سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے، تنقید کا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے کہ آپ نہیں بن سکتے، آپ نہیں بن سکتے، تو آپ نہیں کر سکتے۔ تو عابد جان میں یہ کہوں گا آپ کو کہ مطلب آپ کے چھوٹے بھائی آئس کریم کی دکان پہ کام کرتے ہیں، تو مطلب اس طرح جگہ پہ آپ کی کس طرح سوچ ہے، آپ کس سے انسپائر ہوئے کہ مطلب آپ کی سوچ، آپ کے مقاصد بہت دور دور تک ہے؟ ویسے وہ کیا ہے نا کہ میں نے یہ سوچا کہ میرے جو چھوٹے بھائی ہے، بڑے بھائی ہے، وہ پڑھے لکھے نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کچھ بن سکے یا کچھ کر کے دکھا سکے، تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے اور سنہری موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، اور ایک اچھا میسج دینا ہے دنیا کو، تو یہ آپ کے ساتھ ایک موقع ہے، آپ خود کو کچھ بن کے دکھاؤ۔ تو میں نے کوشش کی، بہت سارے بندوں نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، تو کچھ بندوں نے کہا کہ آپ کر سکتے ہو، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کم بندے مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر سکتے ہو، اور یہ جو زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، تو مجھے پتہ چلا کہ مجھ میں کچھ ہے، تو اب جب مجھ میں کچھ ہے تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا۔ وہی بات ہے کہ جب کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کے گولز پہ، آپ کے مقاصد پہ کوئی ہنستا نہ ہو، تو پھر آپ کے مقاصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ جی بالکل، ڈریمز ہے۔ تو عابد جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایجوکیشن، مطلب آپ جس کلاس تک پہنچے ابھی، تو آپ نے کیا سیکھا ہے؟ مطلب ہماری زیادہ تر جو پشتون سوسائٹی ہے اس میں زیادہ تر بچے اس طرح ہوتے ہیں کہ مطلب صرف کتابوں کی کیڑے ہوتے ہیں، ہم اسی طرح اگزامپل لے سکتے ہیں، تو صرف کتابوں کے اندر ہی رہتے ہیں۔ باقی آپ نے کیا سیکھا ہے لائف سے کہ اتنے کٹن مطلب اتنے ماحول سے، مشکل ماحول سے آپ گزر کے آگے آئے ہو، اور ابھی بھی سیلف موٹیویٹڈ ہے، آپ خود بننا چاہتے ہیں لائف میں؟ ویسے جب میں پہلے اسکول میں تھا، نرسری سے لے کے 7 کلاس تک، اور مجھے کچھ بندوں نے ڈس اپوائنٹ کیا، ڈسکرج کیا، تو میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ مطلب میں کچھ کرنا چاہتا تھا، کچھ کر کے دکھانا چاہتا تھا، لیکن کسی نے موقع نہیں دیا، تو میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا، میں نے ہمت ہارا۔ تو جب میں نے ہمت ہارا، اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں نے ہمت کیوں ہارا۔ میں جب ماحول میں تھوڑا سا در بدر ہوا نا، ماحول کو تھوڑا سا جج کیا، اور پتہ چلا کہ ریئل لائف کیا ہوتی ہے، ریئل لائف کیا ہوتی ہے، تو تب مجھے ایجوکیشن کا بھی مقصد جو تھا وہ سمجھ میں آیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر انسان کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ میں تو باقی اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے ذہن میں جو ایجوکیشن کا اصل مقصد ہے وہ یہ کہ انسان
مطلب میں بتاتا ہوں. ایجوکیشن آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنے اچھی بات ہے, آپ انجینئر بنے اچھی بات ہے, آپ پائلٹ بنے اچھی بات ہے, جو بھی آپ بننا چاہتے ہو, جو بھی آپ کرنا چاہتے ہو آپ وہ کریں, آپ وہ بنے. ایجوکیشن آپ کو یہ رائٹس دیتے ہیں, لیکن ایجوکیشن جو اصل درس دیتا ہے, اصل مقصد آپ کو بتاتا ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے ایک اچھے انسان بنے. اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے اس سے پہلے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے اچھے انسان ہو. اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے آپ کو اچھا انسان بننا پڑے گا. اگر آپ اچھے انسان ہو تو مطلب یہ کہ آپ بہت کچھ ہو, آپ سب کچھ ہو. اگر آپ ایک اچھا انسان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی نہ ہو. اگر آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے لیکن اچھا انسان آپ نہ رہے تو لوگ آپ کو ڈاکٹر کے بجائے قصاب کہیں گے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کرنا پڑتا ہے, جیسے بھی کرنا پڑتا ہے ایجوکیشن کے لیول میں, تو ہمیں بحیثیت ایک انسان کو انسان کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے. ایجوکیشن کا جو اصل مقصد ہے وہ انسانیت ہے. اگر ہم اچھے انسان بنے, ہم میں انسانیت ہو, ہم دوسرے انسان کے لیے اپنے دل میں کوئی ہمدردی رکھے, تو اسے میں ایجوکیشن کا اصل مقصد مانتا ہوں. اچھا ناظرین, آپ دیکھ رہے کہ مطلب ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس کی سوچ کو دیکھ سکتے ہیں. جو مطلب کہتے ہیں نا کہ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو, کیونکہ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اس طرح سوچوں سے انسان کا ایمان بنتا ہے. تو عابد جان ماشاءاللہ آپ مطلب بہت موٹیویٹڈ ہے, میں بھی آپ سے انسپائر ہوا ہوں. تھینک یو سر. تو عابد جان آپ کیا لانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ایک پازیٹیو چینج, جو مطلب کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ کے جو ٹارگٹ آپ کا کیا ہے فیوچر میں کہ میں نے کیا بننا ہے؟ سر اقبال فرماتے ہیں نا کہ تند عباد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, تند عباد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تمہیں اونچا اڑانے کے لیے. اب جب مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے, تو اس کے بعد میں نے کچھ سوچا ہے کہ عابد جان شاید تم ہی وہ دوا ہو کہ تم بہت سارے مرضوں کے لیے جو ہے نا بنے ہوئے ہو. وہ کیسے آپ سوچیں گے؟ وہ ایسے کہ پہلے مجھے ایک سٹیج میں یہ سب کچھ فیل ہو رہا تھا کہ مطلب یہ میری چھوٹی سی خواہش تھی, چھوٹی سی کاوش تھی کہ میں اپنے اسمبلی میں نعت پڑھ لوں. لوگ میرے اوپر ہنس رہے تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ تو اپنا ناک بھی صاف نہیں کر سکتے. تو اس وقت میں نے یہ طے کیا کہ ایک دن آئے گا جب میں دوسروں کو سکھاؤں گا. جب لوگوں نے مجھے اس وقت ڈسکرج کیا تو تب سے اس وقت سے لے کے اب تک یہ میری ایک خواہش بن چکی ہے, یہ میرا ایک ڈریم بن چکا ہے, یہ میرے ایک ڈیزائر بن چکی ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جس کے اوپر آپ ہنستے ہو وہ آپ کو مطلب کچھ بڑا کر کے دکھائے گا. میرا مطلب یہ کہ اب وہ سوچ ہمیں بدلنا پڑے گا. میں ناظرین کو یہ کہوں گا, سب کو یہ کہوں گا کہ جو میرا لیول تھا اس نے مجھے یہ سکھایا کہ اب میں اس کے قابل ہوا کہ میں خود اپنے ماحول میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں. یعنی کہ یہ میری ایک ڈریم ہے کہ میں اپنے ماحول میں ایک پازیٹیو چینج لاؤں, ایک پازیٹیو رول ادا کروں, ایک پازیٹیو اویئرنیس لاؤں. وہ ممکن کیسے ہوگا؟ میرا جو خیال ہے نا, ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں, مختلف قسم اسکولوں میں جاتا ہوں, کالجز میں جاتا ہوں, 2-3 اسپیچز لکھی ہے میں نے, اس کے ساتھ ساتھ کچھ اشعار لکھے ہیں. ان کے ذریعے, ان اسپیچز کے ذریعے, ان اشعار کے ذریعے, اور جو بزرگوں سے, جو آپ سے, جو اپنے ماحول سے کچھ باتیں, تو نہیں ہوتے ٹھیک ہے جی, جو اپنے بڑوں سے کچھ باتیں سیکھی ہے, وہ باتیں جو اچھی باتیں, ان اچھی باتوں کی بدولت, ان اچھی باتوں کے ذریعے میں جو ہے نا اس ماحول میں ایک چینج لانا چاہتا ہوں. اچھا, تو عابد جان جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کامیاب انسان بننے اور ایک پازیٹیو چینج لانے, تو ناظرین اگر ہم دیکھیں تو جب ایک کامیاب انسان جب بھی بنتا ہے کوئی لائف میں نا, تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت تک اکیلا ہوتا ہے جب تک وہ کچھ بننا چاہے. آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. جب آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے نا تو لائف میں ہر بندہ آپ کے پاس آئے گا. عابد جان, پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے عابد, آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ اپنے ہیٹرز جو ہے, جو نفرت کرتے ہیں, جو جیلسی رکھتے ہیں, جو بغض رکھتے ہیں, اس کو آپ کس طرح فیس کرتے ہیں لائف میں؟
اسمائل دے کے پاس کر لیتے ہیں, اگنور کر لیتے ہیں, زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ سر میری تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ میں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہوں. اوکے سر جب بھی مطلب کوئی مجھے ڈسکرج کرتا ہے, مطلب جو بھی میرے اوپر تنقید کرتا ہے, تو میں اس وقت سوچتا ہوں کہ تجھ میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا تم پہ تنقید کر رہے ہیں. تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہ میں خود میں اور کوالٹیز جو ہے نا وہ پیدا کروں, اور اپنے آپ میں ہمت پیدا کروں, اور کچھ ایسے کمالات کر کے دکھاؤں نا جس کی وجہ سے یہ لوگ خاموش رہے. مطلب میں ہمت کبھی نہیں آتا, کیونکہ اقبال پھر سے کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال اپنے آپ حالت خود بدلنے کا. اگر مجھے خود کو بدلنا ہے, اگر مجھے اپنے سوسائٹی کو بدلنا ہے, تو مجھ میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے سب میرے سے انسپائر ہو جائیں. آپ نے انسانیت کی بات کی تھی کہ پہلے ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننا چاہیے. تو ابھی کرنٹ افیئرس میں ہم جائیں گے, جو کشمیر کے واقعات چل رہے. جی سر. چلو ہم ایز اے مسلم میں ہندوستان والے جو ہے بھارت کے جو بندے ہیں, وہ ایز اے ہندو مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اسلام کو رسپیکٹ دے, تو وہ ہمیں بھی دینا چاہیے ان کو رسپیکٹ, جو بھی ان کو جو مذہب ہے, جو طور طریقے, اس کو الگ وہ ایک اس چیز کو ہم نکال دیتے تھوڑی دیر کے لیے. انسانیت پہ آ جاتے کہ کشمیر کے اندر معصوم بچوں کو مارنا, مطلب لوگوں کو, عورتوں کو باہر نکالنا, ان کو بے عزت کرنا. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے انڈین جو اسٹوڈنٹ ہے, انڈین جو یوتھ ہے, اور انڈین میں جو ایجوکیشن جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, تو کیا کرنا چاہیے کہ ہم انسانیت پہ کتنا فوکس کریں کہ انسان ایک انسان کو مار رہے؟ میں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ سرحد کے اس پار ہم بھی ہے تم بھی ہو, ملنے کو بے قرار ہم بھی ہے تم بھی ہو, تو پھر کون ہے جو ہمیں روکتا ہے ملنے سے, غلط فہمی کا شکار ہم بھی ہے تم بھی ہو. ماشاء اللہ, گریٹ. عابد جان, لاسٹ میں تمہیں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ یہاں تک آنے میں آپ نے کتنے اسٹرگل کیے, مطلب اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لانے میں لوگوں کے سامنے, مطلب ایک بچوں کو جو اسٹوڈنٹ ہے ہماری طرح, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, ان کو ایک میسیج دینے میں آپ نے کتنے اسٹرگل کیے؟ سر تقریباً میں 105 اسکولوں میں گیا ہوں. 105 اسکولوں میں جو ہے نا تقریباً 36 مرتبہ لوگوں نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے. میں اسکولوں میں جاتا اور انہیں کہتا کہ میں اسٹوڈنٹ سے کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, تو بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جو ہے نا مطلب میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کیا, بلیو نہیں کیا, اور مجھے ریجیکٹ کیا. ایسے میں مطلب یہ کہ تقریباً لگے کچھ 5 سال لگے. شکریہ عابد جان. اور ناظرین, عابد جان بھائی نے جھوٹ اور دھوکے کے بارے میں بات کی ہے, تو لاسٹ میں ہم اس انسان کو, اس شخصیت کو مینشن کروں گا میں لاسٹ میں, جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم سب ان کے فالورز ہیں. ان کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 2 طرح کے لوگ میری امت میں سے نہیں ہے, ایک جھوٹا انسان اور ایک دھوکہ باز انسان. اور آخر میں تو جو میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, عابد جان بھائی بھی اسٹوڈنٹ ہے, ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. اگر یہ پیغام SWATnews.com کی طرف سے اگر ہم اسٹرگل کریں اور اس کو اتنا پھیلائے کہ انڈیا تک پہنچ جائے, تو انڈیا کے اسٹوڈنٹس ہی میں اتنا کہوں گا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے کہ نفرتیں پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے ہم دونوں ممالک کے درمیان, اور آپ پروٹیسٹ کریں, ایک احتجاج کی صورت میں آپ نکلے کہ آپ کا جو PM ہے, جو نریندر مودی صاحب ہے, وہ آپ کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے. ہمارا PM ایک سپورٹس مین ہے, اور سپورٹس مین ہمیشہ امن چاہتا ہے. ہم دونوں ممالک کو بیٹھ کے امن کے بارے میں سوچنا چاہیے. اگر ہم جنگ میں چلے گئے تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے, آپ بھی ذرا اس پہ سوچئے. اور ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.